آج ہم نے دیکھنا ہے کہ سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا کا آرکیٹیکچر کیا ہوا کرتا ہے اور اس کے کچھ بیسکس کیا ہوں گے. اب ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے SIMD کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کرنا ہے, اس کا آرکیٹیکچر کس طریقے سے اور اس کی کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹیشن اسکیمز آپ کے پاس کس طریقے سے ہوا کرتی ہیں. فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ SIMD آرکیٹیکچر کو ہم کس طریقے سے سمپل وے کے ساتھ ایک ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہم کس طریقے سے SIMD از اے ملٹیپل پروسیسنگ سسٹم دیٹ پرفارمز ون آپریشن سائملٹینیسلی آن مور دین ون پیس آف ڈیٹا. سمپل ورڈز کے اندر ہم اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اٹ مینس کہ جب ہم SIMD کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پیرلل کمپیوٹنگ کا وہ آرکیٹیکچر ہے یا اس ٹائپ کے وہ ٹائپ ہے جو ہمیں الاؤ کر رہی ہے کس بات کے اوپر کہ ملٹیپل پروسیسنگ یونٹس کو کہ وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں سیم سیٹ آف انسٹرکشن کو آن ملٹیپل پیس آف ڈیٹا اینڈ دیٹ شوڈ بی ہیپنڈ ان اے سائملٹینیس مینر. اب اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ جو ارلی سپر کمپیوٹرز تھے وہ بنیادی طور کے اوپر اس آرکیٹیکچر کے کو انہوں نے فرسٹ ٹائم اڈاپٹ کیا تھا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب ہمارے اپنے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں یہ بڑھتے چلے گئے تو اب ہمارے پاس اس کے یوزیج جو ہے وہ کامن ہے, اور جو ماڈرن ہمارے کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر ان کی جو GPUs ہیں ان کے اندر یہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ والا الگوریدمز جو ہے یا آرکیٹیکچر جو ہے وہ ان الگوریدمز کے لیے بہت ایزی ہوا کرتا ہے جن کے اندر ریگولیرٹی ایک قسم کی زیادہ پائی جائے. جیسے آپ کی گرافک پروسیسنگ ہوا کرتی ہے تو وہ اس میں ایک سملیرٹی ایک ریگولر پیٹرن کے ساتھ چونکہ ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر یہ بڑا ایزیلی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک فیچر آپ کے پاس ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں, چونکہ یہ SIMD میں کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اس کی کسی بھی ایک کلاک سائیکل کے اوپر دیکھیں تو اس کلاک سائیکل کے اوپر ایک انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا کے اوپر ملٹیپل پروسیسنگ یونٹس کے اندر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کی جو نیچر ہے وہ یعنی اب بھی جو ہمارے کمپیوٹرز آ رہے ہیں یہ ڈٹرمنسٹک نیچر کی ہے کہ کسی بھی کلاک سائیکل کے اوپر جب ہم دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس یہ چیز ہم کو اویلیبل ہو رہے گی. اب اگر اس کی ٹائپس کے حوالے سے دیکھیں تو آگے چل کر ہم ان کے ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس 2 ٹائپس کے اندر ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس آ جائے گا کہ وہ پروسیسر ارے آرکیٹیکچر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ایک آپ کے پاس ویکٹر پائپ لائنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا اس کے فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فیچرز ہمارے پاس کیا کیا آ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ایک ہے کہ آپ کے پاس اونلی ون پروگرام کین بی رن ایٹ اے ٹائم. ایک وقت کے اندر آبویسلی چونکہ ایک انسٹرکشن آ رہی ہے تو ایک ہی پروگرام آپ کے پاس یا ایک سیٹ آف انسٹرکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آل processors in a parallel computer executes the same instructions but operates on different data at the same time. اب یہ بنیادی طور کے اوپر جو انیشل سپر کمپیوٹرز تھے وہ بیسیکلی ڈیزائن ہی اسی پرپز کے لیے کیے گئے تھے کہ آپ کے پاس کچھ اسکیلرز یا ویکٹر ٹائپ کی جو ہیوی نیچر کی جو ہیوی پروسیسنگ ہوا کرتی تھی اس کے لیے تھا, اور اسی وجہ سے وہ جو 2 ٹائپس ہیں وہ بیسیکلی ہم نے ڈیزائن کی تھی. تو ان کا پرپز یہی تھا کہ ایک ہی سیٹ آف انسٹرکشن جب آپ نے ایک ہیوی ڈیٹا کے اوپر کرنی ہے تو ان دیٹ کیس وہ یہ آرکیٹیکچر کیوں نہ فالو کر لیا جائے کہ اس ڈیٹا کو ہم چنکس میں کر کے ڈفرینٹ پروسیسنگ یونٹس کو دے دیں اور وہ پروسیسنگ یونٹس جو ہیں وہ اس سیم انسٹرکشن کو اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں. اب ہمارے پاس جو اس کی ایک خوبی آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ یہ اس کی جو فنکشنلٹی کی ایک ہے کہ پروسیسرز رن ان سنکرونس, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آل ایلیمنٹس آر سنکرونائزڈ, اور یہ جو فیچر ہوا کرتا ہے اس کو بنیادی طور پہ لاک سٹیپس فنکشن جو ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جب ہم اس SIMD آرکیٹیکچر کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو a single instruction is broadcast to multiple processing units which then execute the instruction on different pieces of data at the same time. یعنی کنکرنسی وہ ڈیٹا کے اوپر سیم انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے میں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کی ایڈوانٹیجز کیا مل جاتا ہے کہ دس الاؤز فار فاسٹر پروسیسنگ ٹائم اینڈ امپرووڈ پرفارمنس فار ٹاسک دیٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ملٹیپل ڈیٹا ایلیمنٹس دیٹ کین بی پروسیسڈ انڈیپینڈنٹلی. اب یہ اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اب جب ہم ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر آ جاتے ہیں تو اس صورت میں SIMD آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ویز کے ساتھ ان ورائٹی آف ویز جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے. مثلاً آپ کے پاس ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ سرور میں یوز SIMD ٹو پروسیس ریکویسٹ فرام ملٹیپل کلائنٹس ان پیرلل where each client request can be viewed as a separate data element that can be processed independently. اب یہ ایک ایگزامپل ہم اس کے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر لیتے ہیں. ٹھیک, ایک اور آپ کے پاس جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب اس SIMD کی اپلیکیشن آرکیٹیکچر کی کو ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ملٹی میڈیا پروسیسنگ کے اندر کیا جاتی ہے. اب ملٹی میڈیا پروسیسنگ کے اندر جب ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے جیسے امیج اینڈ ویڈیو پروسیسنگ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ملٹیپل ڈیٹا ایلیمنٹس یعنی ایک امیج کے پکسلز آپ کے پاس یا ویڈیو کے فریمز جو ہیں وہ ان کو ہم سائملٹینیسلی کیا کر رہے ہوتے ہیں, پروسیس کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ دا سیم الگوریدم اور فلٹر. ٹھیک ہے, اب یہ بنیادی طور کے اوپر ہم اس کی یہ چند ایک اپلیکیشنز ہم نے دیکھیں, دیر آر مینی جو ہم فردر دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ یہ جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے. تو اس میں جیسے یہ سامنے آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں کہ SIMD instructions give very speed ups in things like linear algebra or image or video manipulation, encoding, decoding, etc. یعنی اس قسم کی اپلیکیشنز کے اندر جو ہے وہ کافی آپ کے لیے یوزفل آپ کا ہوا کرتا ہے. اب اس میں جب ہم ایگزامپلس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایگزامپلس جیسے سامنے لکھی ہوئی ہیں کہ وائرلیس MMX یونٹ ہے, CM1 CM2 ہے, DAP ہے, ماسٹر پاور MP1 ہے. اسی طریقے سے جب ہم جو پروسیسر ارے کے اندر کی ایک ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں وہ تھنکنگ مشین CM2 ہے. ٹھیک ہے, آپ جو میس پاور ہے وہ MP1 MP2 بھی آپ کے پاس ہے, ایلیاک 4 تھا وہ بھی اس کی مشین ایگزامپل تھی. اسی طریقے سے جب ہم جو ویکٹر والی ٹائپس تھی تو اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ویکٹر پائپ لائنس کے اندر IBM 9000 ایک آرکیٹیکچر تھا, وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. اسی طریقے سے یہ سپر کمپیوٹرز کے اندر جو انیشیل تھے اس میں کرے XMP وہ ایک اس کی ایگزامپل آ سکتی تھی. پھر آپ کے پاس فیوجسٹو ویکٹر پروسیسر تھا وہ اس کی ایک ایگزامپل تھی, اینڈ مینی مور جو ہم جن کو ہم وہاں ڈفرینٹ جو میٹیریلز ہیں ان کے اندر سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آپ کے پاس جب ہم SIMD کو دیکھیں تو نارملی جب ہم اس کی اور یہ پروسیسر ارے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں 2 پارٹس کے اندر ہوا کرتا ہے. ایک آپ کے پاس ہے فرنٹ اینڈ جو وان نیومین کمپیوٹر ہوا کرتا ہے, اور بنیادی طور پہ چونکہ سنگل انسٹرکشن ہوا کرتی تھی اور ملٹیپل ڈیٹا ہوا کرتا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ جو کنٹرول یونٹ تھا, اٹ مینس کہ جس نے انسٹرکشن کو تمام پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اندر پرووائڈ کرنا تھا وہ سیم رکھا گیا کہ اس نے سیم کنٹرولر سیم رہا,
اور آگے جو پروسیسنگ ایلیمنٹس تھے ان کی آپ کے پاس ایک ارے آپ کے پاس آ گئی. اب ان پروسیسنگ ایلیمنٹس کو کنٹرولر نے ایک انسٹرکشن دی اور ان جو پروسیسر ریز آپ کے پاس لگیں گی اس صورت میں وہ اپنی رسپیکٹیو میموری لوکیشن سے ڈیٹا لے کے اس انسٹرکشن کو اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. گرافیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں ایس آئی ایم ڈی آرکیٹیکچر کو ہم اس طریقے سے ایک آؤٹ لائن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس انسٹرکشن اسٹریمز ہیں, سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں, اور جو 1 by 1 یعنی ایک وقت میں ایک انسٹرکشن آپ کے پاس آئے گی اور وہ ڈیٹا کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوگی. جب وہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو اگلے والی کی آپ کے پاس آ جائے گی. اب کنٹرول یونٹ ہے, کنٹرول یونٹ سے آگے آپ کے پاس کیا ہے, پروسیسنگ P1 P2 Pn, یہ پروسیسنگ ایلیمنٹس یا ارے آف پروسیسرز ہے, اور ان کی جو ڈیٹا سٹریم وہ لے رہے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے, میموری ماڈیولز ہیں M1 to Mn, جن کو سے وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ فیچ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو فرنٹ اینڈ وان نیومین کمپیوٹر ہے اس کی جو یہ جس کو ہم کنٹرول یونٹ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ رسپانسبل ہوا کرتا ہے کس کے لیے, مینیجنگ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنز اینڈ کنٹرولنگ دا پروسیسر ارے, ٹھیک ہے. اب اس میں اس کو اگر ہم فردر ٹپیکلی کنسسٹ آف اے سی پی یو, میموری اینڈ آئی او انٹرفیس اینڈ از ڈیزائن ٹو ہینڈل پروگرام ایگزیکیوشن ان اے سیکوینشل مینر سملر ٹو اے ٹریڈیشنل ون نیومین آرکیٹیکچر. بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنا SISD کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک یونٹ ہے جس نے انسٹرکشن لینی ہے اور اس کو آگے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانا ہے. تو اس کا پرپز آپ کے پاس سمپل کیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز کو جنہوں نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس کو پروسیسنگ ایلیمنٹس تک پرووائڈ کرے, اور وہ پروسیسنگ ایلیمنٹس جو ہیں اپنے رسپیکٹیو جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر اسی انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرے, اینڈ آفٹر دا کمپلیشن آف ٹاسک جو نیکسٹ انسٹرکشن ہے اس کو, اور یہ کنٹرولنگ اور مینجمنٹ کا اس کا کام ہوگا. اب جو پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں یا پروسیسنگ ارے, پروسیسرز کی جو ارے آپ کے پاس آ رہی ہے, یہ کیا آئے گا, یہ آپ کے پاس لارج پروسیسنگ یونٹس کی ایک ارے آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اور ہر پروسیسنگ یونٹ کیا ہوگا کہ ایچ پروسیسنگ یونٹ از کیپیبل آف ایگزیکیوٹنگ دا سیم انسٹرکشن آن اے ڈفرنٹ ڈیٹا ایلیمنٹس سائملٹینیسلی, یعنی وہ ان کنکرنٹلی یہ تمام کے تمام پروسیسنگ ایلیمنٹس کیپیبل ہوا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈیٹا کے اوپر سیم سیٹ آف انسٹرکشن جو ہے وہ کیا کر رہے ہوں, ان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. دا پروسیسر ارے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوا کرتی ہے کس کے ساتھ, میموری بس کے ساتھ, جیسے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ M1 to M ہے اور اس میں اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے, وہاں سے وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو فرنٹ اینڈ کی جو آپ کے پاس کنیکٹڈ ہے, اس کے علاوہ یہ جو کنیکٹڈ ہوا کرتی ہیں پروسیسنگ ایلیمنٹ, وہ میموری بس آف دا فرنٹ اینڈ ون نیومین کمپیوٹر اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں, وچ الاؤز ڈیٹا ٹو بی ٹرانسفرڈ بٹوین دا پروسیسر ارے اینڈ میموری. چونکہ وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے یہ والی فیچر بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے. اب جب ہم اس پروسیسر ارے اور میموری ماڈیول کو دیکھتے ہیں تو ان کی ارینجمنٹ کے اوپر آتے ہوئے کہ ان کو کس طریقے سے ارینج کیا جا سکے, میموری ماڈیولز کس ٹائپ کے اوپر ہو, اور یہ جو کمیونیکیشن یا بس ہے یہ کہاں پہ آپ کے پاس آئے, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے. اب ہمارے پاس جو ان کی اسکیمز بن جاتی ہیں ان کی کنفیگریشن کی, وہ آپ کے پاس اس ڈسٹریبیوشن کے اوپر میموری کے اندر, اور جو پروسیس کہ ہر ایک کی کیا لوکل میموری آپ کے پاس ہونی چاہیے یا شیئرڈ میموری آپ کے پاس ہونی چاہیے, تو اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر یہ دو طریقے آپ کے پاس بن جاتے ہیں. ایک آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ ایچ پروسیسر ہیز اٹس اون لوکل میموری, اور دوسری اسکیم جو ہے اس کے اندر کیا ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے گا کہ پروسیسرز اینڈ میموری ماڈیولز کمیونیکیٹ ود ایچ ادر وایا انٹر کنیکشن نیٹورکس. ان کو اگر ہم گرافیکلی دیکھیں ہر ایک اسکیم کو علیحدہ علیحدہ, تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول یونٹس ہیں, پروسیسر اریز ہیں, آپ کے پاس میموری ماڈیولز ہیں, اریز ہیں, اور انٹر کنیکشن نیٹورکس ہے. اٹ مینس کہ ہر پروسیسر کی اپنی آپ کے پاس کیا آ رہی ہے, لوکل میموری آپ کے پاس آ رہی ہے. تو اسکیم 1 کے اندر کیا ہو جائے گا کہ آپ کے پاس
ہر ایک پروسیسر کی اپنی لوکل میموری آپ کے پاس آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور اس کا جو فرنٹ اینڈ کمپیوٹر ہے, جو کنٹرول یونٹ ہے آپ کے پاس, وہ کس کے لیے وہ رسپانسبلٹی اس کی ہے فار لوڈنگ ڈیٹا انٹو لوکل میموریز آف ایچ پروسیسر, اینڈ دا پروسیسر ایگزیکیوٹ دا سیم انسٹرکشن آن دیئر ریسپیکٹیو ڈیٹا ایلیمنٹس سائملٹینیسلی. اٹ مینس کہ اب جو کنٹرولر ہوگا وہ ہی ان کی میموری کے اندر وہ جو ان کا ریسپیکٹیو ڈیٹا ہے وہ بھی لوڈ کروائے گا, جو انہوں نے جس کے اوپر انہوں نے وہ انسٹرکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ جب یہ تمام کے تمام پروسیسنگ ایلیمنٹس جو ہیں اپنے اپنے شیئر ڈیٹا کے اوپر ایگزیکیوشن کر لیں گے, ان دیٹ کیس وہ تمام کے تمام جو آؤٹ پٹ ہے اس کو وہ کمپائل کرے گا, ریزلٹس جو ہیں ان کو وہ کمبائن کرے گا, اور جو آپ کا کنٹرولر یونٹ ہے جس کو ہم ون نیومین کمپیوٹر کہہ لیتے ہیں فار آؤٹ پٹ کے لیے, اس کے پاس وہ پرووائڈ کر دیا جائے گا. اب یہ ویسے تو سمپل ہے آپ کے پاس ڈیزائن کے اندر, اس میں اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہے, اور یہ آپ کے پاس جہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کی میموری چونکہ ہر ایک کی لوکل ہے, اور پروسیسنگ یونٹس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوکل میموری کو جتنا زیادہ بڑا کرتے چلے جائیں گے تو اس صورت میں میموری کاسٹ بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ اس میں نا یہ والا جو آرکیٹیکچر تھا یہ یوزفل تھا اسمال یا میڈیم سائز کا, جب آپ کے پاس ڈیٹا سیٹس ہوں تو اس کے اوپر ایگزیکیوشن کے لیے تو یہ بڑا فیزیبل سولوشن تھا, کیونکہ یہ فاسٹ ایگزیکیوشن ہے. خیر پروسیسر نے اپنی میموری کے اوپر ہی جو ڈیٹا ہے اس کو کرنا ہے, تو چونکہ وہ شیئرڈ نہیں ہے, لوکل ہے, تو اٹ مینس کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہوگی وہ تھوڑی سی فاسٹ ہو جائے گی اور ریپڈ آپ کے پاس آ جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن جب جیسے جیسے آپ ڈیٹا سیٹ کو لانچ کرتے چلے جائیں گے تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ جیسے جیسے آپ اس کو لانچ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اب آپ کو ڈیٹا سیٹ بڑا ہو رہا ہے, تو یا تو اگر میموری اتنی رکھنی ہے تو پروسیسنگ ایلیمنٹس کو ارے بڑی کر دیں, وہ بھی ایک اوور ہیڈ ہے. اگر پروسیسنگ ایلیمنٹس سپوز کر لیں آپ کے پاس 20 ہیں اور میموری بھی 20 ہے, اب دونوں میں سے کسی ایک کو انکریز کریں تو تب آپ کے پاس وہ لارج کے لیے بھی آئے گا, تو وہ ایک آپ کے پاس اوور ہیڈ آپ کے پاس پڑ جاتا تھا. تو یہ ایک بنیادی طور کے اوپر ایک ہرڈل تھی اس اسکیم کے اندر, جس کی وجہ سے پھر ہم نے دوسری والی اسکیم جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا, اور اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جو انٹر کنیکشن نیٹ ورک ہے وہ اب درمیان میں آ گیا, جہاں جو پروسیسنگ ایلیمنٹس جب کمیونیکیٹ کریں گے میموری کے ساتھ, اور میموری کے ماڈیولز آپ کے پاس علیحدہ سے آ گئے. اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا, یہاں پہ پروسیسر اینڈ میموری ماڈیولز کمیونیکیٹ ود ایچ ادر وایا انٹر کنیکشن نیٹ ورک. جیسے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ انٹر کنیکشن نیٹ ورک اب درمیان میں ایک لیئر آ گئی ہے, تو میموری سے اور پروسیسر کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ بنیادی طور پہ اسی انٹر کنیکشن نیٹ ورک کے تھرو آپ کے پاس آ جائے گی, ٹھیک ہے. اب اس اسکیم کے اندر کیا ہو جائے گا کہ جو پروسیسر ارے اور میموری ماڈیولز ہیں وہ چونکہ اس نیٹ ورک کے ساتھ ہیں, تو جو فرنٹ اینڈ ون نیومین کمپیوٹر ہے وہ اب ریسپانسبل کس کے لیے آ جائے گا, وہ مینیجنگ دا ڈیٹا ٹرانسفر بٹوین دا میموری ماڈیولز اینڈ دا پروسیسر. یعنی اب وہ جو کنٹرولر ہے وہ وہاں پہ بھی آپ کے پاس اس کا جو ہے کنٹرولنگ ایلیمنٹ ایک اس میں بڑھ جائے گا. اب اس میں جو ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر پروسیسر جو ہے وہ اس کی لوکل میموری آپ کے پاس نہیں ہوا کرتی, کیونکہ وہی تو ایک باٹل نیک تھی کہ اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ رہی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ انسٹیڈ ایکسیس شیئرڈ اینڈ میموری پول ہے اس میں سے وہ اس کو ایکسیس کرتا ہے. آبویسلی اس کی کچھ ڈرا بیکس ہیں, لیکن چونکہ کاسٹ ریڈیوس ہو رہی ہے اور ڈیٹا سیم ہے تو اس صورت میں وہ جو میموری شیئرڈ میموری ماڈیول کو ایکسیس کرنے کے جو ڈفرینٹ میکانزم ہیں جو ایفیشینٹ ہیں وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, تاکہ وہاں پہ کوئی باٹل نیک جو ہے وہ جنریٹ نہ ہو سکے.
ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا کرے گا کہ جو پروسیسز ہوا کرتے ہیں وہ سیم انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں رسپیکٹیو ڈیٹا کا. جیسے پریویس کی میں ہوتا تھا, یہاں پہ وہی ہے کہ ڈیٹا ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. ڈفرینٹ میموری ماڈیولس کے اندر جو شیئرڈ میموری ماڈیولس ہیں ان کے اندر پڑا ہوا ہے, اور وہ ان شیئرڈ میموری ماڈیولس میں سے جو پول آپ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اس میں سے وہ ڈیٹا جو ہے لے کے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی وہ وہاں سے لیتا ہے تو آبویسلی ریزلٹس جو ہیں وہ دوبارہ وہیں پہ جاتے ہیں, اور ان کے بعد ان کو کمبائن کرنے کے بعد جو ہے وہ جو آپ کا کنٹرولر ہے وہ اس کے لیے آؤٹ پٹ پرووائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ لارجر ڈیٹا سیٹس کے لیے جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے, کیونکہ شیئرڈ میموری ماڈیول جو ہے وہ اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں, زیادہ بہتر یا ایفیشینٹ وے کے ساتھ جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا اس کا ایس آئی ایم ڈی کا آرکیٹیکچر کا حوالے سے اوور ویو وغیرہ. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اسی آرکیٹیکچر کا فلنز جو ہے کلاسیفیکیشن کا, اس کا نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے.